نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك وقال الله تبارك وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مل برأس كعب بن أشرف فإنه قد عاذ الله ورسوله وفي رواية من سب نبيا فاقتلوه. حضرات ذی وقار، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مقام، ان کا منصب ہم جانتے ہیں، لیکن صرف یاد دہانی کے لیے ذکر کرنے جا رہا ہوں. نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الانبیاء، انسانیت کے اندر، انسانوں کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر رہتی دنیا تک سب سے زیادہ قدآور انسان خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تک آنے والے آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر سردار سید کی حیثیت رکھتا ہوں. آج جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ یہ ہے، میں نے سچی بات یہ ہے کہ مجھے اس وقت کا پتہ نہیں تھا. میں نے موضوع کل رات شاید دیکھا ہے اور صحیح سے دیکھ بھی نہیں سکا. میرے استاد ہیں ابو ہریرہ حفظہ اللہ، انہوں نے حکم کیا تو میں یہاں پر آیا ہوں. موضوع جو مجھے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا گستاخی رسول آزادی اظہار رائے کے نام پر کیوں؟ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ہستی وہ اس قدر بلند کہ ہمالیہ کی بلندی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. آپ کی سیرت، آپ کے سوانح، آپ کا کردار، آپ کی تعلیمات وہ اس قدر زبردست روشن ہیں کہ کوئی بھی داغ لگانے والے یا داغ لگانے کی کوشش کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کے اوپر کوئی بھی داغ لگا نہیں سکتا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد فرق بین الناس کی حیثیت رکھتا ہوں. یعنی ایک طرف وہ لوگ ہیں
جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، آپ کی سیرت کو اپنانے والے، آپ کی سیرت سے چمٹنے والے، آپ کے سوانے کو اختیار کرنے والے، آپ کے راستے پہ چلنے والے، آپ کے بتائے ہوئے نہج پہ، آپ کے دیے ہوئے منہج کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے، گروہ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ایک طرف ان کی جماعت ہے اور دوسری طرف لوگ وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، عداوت رکھتے ہیں۔ آدھے تیتر آدھے بٹیر جیسی اسلام میں کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ بھئی اس کی بات بھی سن لیں، اور یار ٹھیک ہے زمانہ جو ہے وہ آج بدل چکا ہے، نہیں، محمد فرقم بین الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حساس کون ہے، اللہ کے رسول سے نسبت رکھنے والا کون ہے، وہ ایک طرف، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت توڑنے والا کون ہے، وہ ایک طرف۔ ایسی عظیم سیرت کہ لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن اور چمکدار ہیں۔ اور بتلاؤ کسی نے اپنے بستر کی زندگی بھی کبھی کسی کو بیان کی ہے؟ لیکن لیلھا کنہارھا، وہ راتیں بھی دنوں کی طرح روشن، امت کے لیے، دنیا کے لیے رہنمائی اس کا فریضہ ادا کر رہی ہے۔ آج کفر، طاغوت، ان کے ایجنٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہلی ہے؟ نہیں، قرآن مجید کہتا ہے یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ کہا اللہ نے کوئی رسول ایسا بھیجا ہی نہیں ہے، کوئی رسول دنیا میں ایسا آیا ہی نہیں ہے جس کی قوم نے اس کا استہزاء نہ کیا ہو، جس کی قوم نے اس کا مذاق نہ اڑایا۔ وہ کیا وجہ تھی؟ کہ وہ قومیں اپنے انبیاء، ان لوگوں کا جو اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ مقرب ہیں، سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، ان کا مذاق اڑایا کرتی تھی، ان کا استہزاء کیا کرتی تھی۔ واحد وجہ یہ ہے کہ ان انبیاء علیہم السلام کی جماعت کا نعرہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی توحید کے پرچم کو تھام لو، بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو، اپنے آبا کے طریقے کو چھوڑ دو، غیر اللہ کو پکارنا چھوڑ دو۔ وہ توحید کی دعوت دینے والے انبیاء توحید کی دعوت کے لیے لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، توحید کی طرف بلاتے رہے، ایک اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی دعوت دیتے رہے۔ صرف اسی وجہ سے ان کی قوموں نے ان کے ساتھ دشمنی کو اور عداوت کو پسند کر لیا۔ اور وجہ کیا تھی؟ بہت سارے خوف تھے۔ میں باتوں کو جلدی سے سمیٹتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں کہ اس آخرکار جب یہ معاملہ پیش آ گیا تو اس کے بعد اس کا علاج کیا ہے؟ لیکن ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ سرداروں کو اپنی سرداریاں چھنتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آج بھی اگر کفر، طاغوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتا ہے تو ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کو اسلام سے دشمنی ہے، وہ آزادی اظہار کا صحیح معنوں کے اندر نام لیوا نہیں ہے۔ اگر کفر صحیح معنوں کے اندر سارا پورا یورپ نعرے لگاتا ہے آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے، فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے، فریڈم آف سپیچ ہونی چاہیے، لیکن اپنے ہی دیے ہوئے نعروں کے اوپر ہمیں یہ کفار، ہمیں یہ یورپ کے دل دادا پہرا دیتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ ابھی حالیہ واقعے کو ہی آپ اگزامپل بنا لیجئے۔ فرانس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی،
سرکاری سرپرستی کے اندر پورا یورپ شیطان کی طرح خاموش، لیکن اسی فرانس نے ملکہ برطانیہ کا کارٹون بنایا، صرف ملکہ برطانیہ کا کارٹون بنایا۔ کاش آج مسلمان بھی سمجھ جائیں، ہم سادہ ہیں، صرف انہوں نے کارٹون بنایا اور انگلستان نے شدید احتجاج کیا۔ بتلاؤ کہاں گیا ان کا فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف سپیچ، آزادی اظہار رائے کہاں گئی؟ وہ ساری چھن اس لیے گئی کہ یہ سب فلسفے، یہ سب باطل نعرے در حقیقت اسلام ہی کے خلاف۔ اصل ہدف، ٹارگٹ، اس سب کے پیچھے بنیادی جو ایک ٹارگٹ ہے وہ اسلام ہے، کہ اسلام کو ڈانا چاہتے ہیں۔ آج عورت کی جب آزادی کی بات ہوتی ہے، یہ عورت مارچ نکالنے والیاں، کبھی انہوں نے فرانس کے اندر شہید ہونے والی مروت الشربینی کے حق میں بھی آواز اٹھائی ہے۔ آج یہ آوازیں یہ تو لگاتی نظر آتی ہیں، یہ فلسفوں کو کم از کم سمجھیے، یہ فلسفے ہیں کیا؟ آج ان کا تدارک نہ کیا گیا تو یہ کل کلا اللہ نہ کرے ہمارے گھروں کے اوپر دستک دینے والے۔ یعنی یہ خواتین جو کہتی تھی کہ عورت کو آزادی ہونی چاہیے، وہ لباس جیسا پسند کرے، اس کیا حق ہے، وہ جیسا مرضی لباس سے اپنے تن کو ڈھانپے نہ ڈھانپے، ہم لعنت بیچتے ہیں۔ لیکن ایک سٹیپ آگے چل کے تم سے سوال کرنا چاہتے ہیں، عورت ننگی بازاروں میں پھرے، یہ اس کو آزادی ہے اور تمہارے بقول ملنی چاہیے، تو جب فرانس کی شاہراہوں کے اوپر ایک عورت کو صرف اس لیے ہراساں کیا جاتا ہے، مروت الشربینی اس کا نام ہے، یہ بڑا ہائی لائٹڈ واقعہ تھا، بڑا اس وقت اس کا شور مچا، تو ایک الیگزینڈر نامی کافر بدبخت وہ اس کو ہراساں کرتا ہے، عدالت کے اندر معاملہ چلا گیا، اس بدبخت نے ہماری اس مسلمان بیٹی بہن اس کو سرعام عدالت کے اندر خنجر مار کر اس کے پیٹ کے اندر ایسے عالم میں جب وہ حاملہ تھی اس کو شہید کر دیا۔ کبھی آپ کو یہ یورپ کی دل دادا اور فاحشہ عورتیں جو عورت کی آزادی اور عورت کے حقوق کی باتیں کرنے والی ہیں، کبھی انہوں نے ان برقع پوش خواتین کے حق میں بھی آواز اٹھائی ہے؟ کیا اس وقت ان کا صنف بدل جاتا ہے؟ کیا اس وقت وہ عورتیں نہیں رہتی؟ جو بات اصل میں سمجھانا چاہ رہا تھا اپنے دیباچے کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ سب فلسفے، یہ سب باتیں اصل میں اسلام ہی کے خلاف ان کا استعمال ہے، اسلام کو ڈانا چاہتے ہیں، اسلام پہ حملہ آور ہونا چاہتے، اور ہمیشہ یہ آزادی اظہار رائے کے نام پر یہ کام کرنے کے پیچھے ایک بڑی سوچ، اپروچ یہ ہے کہ ہم بار بار ٹرائل اس بات کا، بار بار ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہدف بنائیں گے، ان پہ تنقید کریں گے، ان پہ نقد کریں گے، ان کو برا بلا کہیں گے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے اوپر ری ایکشن اب کیسا آئے گا۔ اور پورے عالم اسلام کے اندر سچی بات یہ ہے، بہت سارے اکثریت ممالک تو ایسے ہیں جن کے اندر بالکل خاموشی ہے، ان کو فرق ہی نہیں پڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہوتی رہی۔ اور آج پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیجیے، اللہ کا شکر ہے اللہ فاسقوں سے بھی کام لے لیتا ہے، پاکستان میں پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل، جب اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ایک زبردست آواز بلند ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ذرا آپ غور کر کے دیکھیے بتدریج وہ آواز کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ مساجد، مدارس، منبر، محراب، وہ آوازیں اتنی طاقتور اور توانا تھیں، آہستہ آہستہ ان کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف سے وہ بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، اور دوسری طرف سے ہمارے اپنے
میں ان کو کیا کہوں، بدبخت حکمران ان کی سہولت کاری کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے اپنی پوری مشینری لگا کر اس آواز کو دباتے ہیں کہ کل کلاں کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو تو میدان میں باہر نہ نکلے. مسلمانوں سے ان کا ایمان سلب کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو خوف کس بات سے ہے؟ وہ اسلام کے سیاسی غلبے، سیاسی قوت سے گھبراتے ہیں. کفر سارا اسلام کے غلبے سے گھبراتا ہے کہ وہی آواز جو کائنات کے امام نے اس وقت بلند کی تھی، جس وقت ابھی ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہ لا الہ الا اللہ کے نعرے کو، نکارے کو بلند کرو، اللہ عرب و عجم کی بادشاہت تمہیں عطا کر دے گا. کس کو پتا تھا کہ عرب و عجم کی بادشاہت ملے گی؟ اور پھر لوگوں نے دیکھا، مسلمان حکمرانوں نے، مسلمان خلفاء نے بڑے بڑے اقتداروں کو اپنے پیروں تلے روندا. لیکن آج مسلمان اگر کفار کے پیروں تلے روند دیے گئے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت کو کمزور ٹھہرا دیا ہے. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت، شعائر اسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی شخصیات کے ساتھ ہماری محبت شدید ہوتی تو آج کسی کو یہ جرت نہ ہوتی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کر اپنے آپ کو حالی ہاتھ جاتا ہوا پاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ. اور آج افسوسناک بات یہ ہے، لوگ باتیں کیا کر رہے ہیں مسلمان، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. عالم یہ ہے، گفتگو ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہو اور گفتگو یہ ہو رہی ہو، بھئی دور بدل گیا ہے، آج معیشت کی جنگ ہے، معاشی ترقی ہونی چاہیے، یہی کفر کی ہار ہے. میں لعنت بیچتا ہوں 1000 مرتبہ ایسی معیشت پہ، ایسی روزی پہ جس کے بدلے میں کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کسی ایک کلمے کو بھی برداشت کرنا پڑے. اسلام اس لیے نہیں آیا تھا، اور مسلمانوں انسانیت کو اس لیے پیدا بھی نہیں کیا گیا تھا، ورنہ کائنات کا امام کبھی وہ محصور رہنا گوارا نہ کرتے، وہ پتے کھانا صحابہ گوارا نہ کرتے. وہ کیوں کھائے تھے پتے؟ احادیث میں آتا ہے صحابہ نے ایسے دن بھی دیکھے ہیں کہ پتے کھانے کی وجہ سے صحابہ بیان کرتے ہیں. سچی بات یہ ہے دل کانپ جاتا ہے، الفاظ ادا کرنے کا دل بھی نہیں چاہتا ہے، لیکن چونکہ کتب احادیث کے اندر موجود ہیں، صرف ایمان اس کو جھنجھوڑنے کے لیے ذکر کر رہا ہوں. کہا ہمیں پھر اس قسم کا پخانہ آتا جیسے بکریوں کو آتا ہے. کہ آج ہم نے بھی ایسی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے تو دی تھی، آج کیا ہمارے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات، ان کی ہستی وہ اس قدر عزیز ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی شخصیات، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے ہر وقت آمادہ، ہر وقت تیار رہتے. وہ کہتے ہیں صحابی رسول، کہا میں نے، اللہ اکبر، شہدت من المقداد ابن الاسود مشہدا لان اکون صاحبہ، اللہ اکبر، شہدت من المقداد ابن الاسود مشہدا لان اکون صاحبہ احب الی مما عدل به، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم
وَهُوَ يَدْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ. صحابی رسول پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا میں نے مقداد بن اسود کی زبان سے ایک ایسے کلمے کو سنا کہ اگر وہ کلمہ میری زبان سے نکلا ہوتا تو میں کائنات کی ساری دولتوں سے اس کلمے کا اپنی زبان سے نکلنا زیادہ عزیز سمجھتا. صحیح البخاری کی روایت ہے. اور وہ کلمہ کیا تھا؟ کہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ غزوہ کے اندر جب کیفیت پریشانی کی ہے اور کائنات کا امام مشرکین کے لیے بد دعا کر رہا ہے تو صحابی رسول مقداد بن اسود نے اس وقت اللہ کے رسول کو کہا تھا اللہ کے رسول ہم آپ کو ویسے نہیں کہیں گے جیسے قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا وَلَكِنْ نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَبَيْنَ خَلْفَكَ. کہا اللہ کے رسول بلکہ ہم آپ کے ساتھ دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے. ہم پشت کو کرنا گوارا نہیں کریں گے، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. صرف اس کلمے کو صحابی رسول اپنی زبان سے ادا کرنا پوری کائنات کی دولت سے زیادہ عزیز سمجھ رہا ہے. اور آج کیا ہمارا بھی سیرت و کردار ایسا ہے؟ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتے ہوئے برداشت کر لی، ہمارے سروں پہ جو تک نہ رینگی، اور ہمارے حکمران بدبخت وہ صرف بیان داغنے تک ہی محدود رہے. اور افسوس ہوتا ہے، ہمیں بھی آج غور کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا عالم اسلام کی نمائندگی یہ نواز شریف کرے گا، یہ عمران خان کرے گا؟ امت مسلمہ کی نمائندگی یہ بلاول بھٹو کرے گا یا یہ شیریں مداری کرے گی؟ ان کی حالت تو یہ ہے، ہمارے ان حکمرانوں کی حالت کہ قومی اسمبلی یا شاید سینٹ کی ایک ممبر خاتون نے کہا تھا شروع دورے عمران خان کے شروع دورے کہ کیا ہو گیا، ہم اسرائیل سے اگر تعلقات کو بحال کر لینا چاہیے، وقت کا تقاضا ہے، ہم تو نماز کے اندر بھی یہودیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ان بدبختوں کا عالم یہ ہے. جبکہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر کیا کہہ رہا ہے؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، کہ اللہ نے لعنت کروائی کافروں کی بنی اسرائیل میں سے، اور پھر لعنت عام لوگوں کی زبان سے نہیں کروائی. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، اور لعنت کروائی ہے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور سیدنا داؤد علیہ السلام کی زبان سے کروائی. اور آج افسوس ایک یہ بدبختی ہم پہ اس لیے ٹوٹی ہے کہ ہم لوگ آج صرف اور صرف خاموش ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی سزا کیا ہے جو اللہ کے رسول نے بتلائی. آج ہم اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کفر کو بار بار جرأت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتا ہے، اور اس نے ہمیں وہی دنیا کا حریص بنا چھوڑا ہے. ہم بھئی FATF سے نام نکلوانا چاہتے ہیں، معیشت اکنامک جو ہے اکنامکلی مفلوج ہو چکے ہیں، ہمارا کوئی چل نہیں سکیں گے، فرانس سے تعلقات ٹوٹ گئے، بیڑا غرق ہو جائے گا، معیشت ڈوب جائے گی. اور ہم چاہتے کیا ہیں؟ عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں. بھئی ہم عزت دار ہو جائیں، کفار کی نظروں کے اندر ہم عزت دار ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے غداروں اور گستاخوں کی نظروں کے اندر، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں وہ ذلیل ترین لوگ ہیں. اللہ ان کو ذلیل کہہ رہا ہے، ہم ان سے عزت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. اور میں یہ بات کر رہا تھا، وہ ایک خاتون وہ اپنی ملکہ
اس کی گستاخی کے اوپر انگلستان پورا وہ بلکنا شروع کر دیتا ہے، وہ کلا بازیاں لگانے شروع کر دیتا ہے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کا کافر وہ مل کر بھی کسی ایک توحید پرست مسلمان کی عزت عظمت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گستاخی رسول کی صدا کو میں اپنے گھر سے گڑھ کے لایا ہوں، یہ علماء اپنے گھر سے گڑھ کے لائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدا بیان نہ کی ہوتی، امت کا اس پہ اجماع نہ ہوتا، صحابہ نے نقل نہ کیا ہوتا، تو ہم نے کیوں بیان کرنی؟ میں نے آیت مبارکہ پڑھی، ان دلیلوں کو سن لو، رٹ لو اور لوگوں کو سناؤ، بتلاؤ کہ ہم اپنے گھر سے گڑھ کر نہیں لائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمائے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ اس باب کے اندر لعنہم اللہ فی الدنیا کے باب کے اندر مفسرین نے لکھا ہے۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں قرآن مجید کے اندر گستاخ رسول کی سزا کہاں پہ موجود ہے؟ اہل حدیث کے ہاں، اہل سنت کے ہاں حدیث بھی وہی حیثیت رکھتی ہے حجیت کے اندر، دلیل کے اندر، نص قطعی ہونے کے اعتبار سے جو قرآن مجید کی حیثیت ہے۔ مقام کے اندر برابر نہیں ہے لیکن دلیل کے اندر برابر ہیں۔ کہا مفسرین نے نقل کیا، کہا وَلَعْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا الْقَتْلُ وَالْجِلَاءُ، اور دنیا کے اندر ایسے بدبخت ظالم جو اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی کرتا ہے، دنیا کے اندر اس کی لعنت یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے اس بات کا ارشاد فرمایا، ملے براس کعب بن اشرف، کون ہے جو میرے لیے کعب بن اشرف کی گردن کو لے کے آئے؟ وجہ آگے بیان کی ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی گستاخیاں کرتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ان کو اس لیے جناب والی ان کی سزا جو ہے وہ ہوئی تھی، ان کو قتل اس لیے کیا گیا تھا غامدی صاحب جیسے کہ ان کی جناب والا صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ان کی جو ہے جرم نہیں تھا، بلکہ اس کے علاوہ ان کے بہت سارے جرائم تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ساتھ بیان کیا ہے، قد عاد اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتا ہے۔ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الحویرث بن نقید فی فتح مکہ وکان ممن یؤذى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حویرث بن نقید کے قتل کا حکم دیا، آگے وجہ بیان کی ہے، وَكَانَ مِمَّنْ يُؤْذَى رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ ابو رافع یہودی، اس کے قتل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا۔ یہ سارے دلائل، یہ کتاب و سنت کی یہ جو نصوص ہیں، ان کو ہم کیا کریں؟ آج ہمیں غصہ پھر کیوں نہ آئے کہ آج مسلمان تیری بھی پستی کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ تیری ترجیحات بھی معیشت اور دنیا کی یہ مال و دولت اور اسباب ہو چکے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم، صحابہ کی جماعت کا فتویٰ گستاخ رسول کے حوالے سے یہی ہے کہ گستاخ رسول کی سزا یہ ہے کہ اس کی گردن کو اس کے وجود سے علیحدہ کر دیا جائے۔ اور یہاں تک نہیں کہا، دور بدل گیا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کم از کم 600-700-800 سال بعد شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے الصارم المسلول علی شاتم الرسول لکھی. اہل حدیث کے اس امام نے گستاخ رسول کی سزا کے اوپر ایسی زبردست معرکۃ الآراء کتاب لکھی کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج وہی کتاب تمام مکاتب فکر کے لیے رہنما کی حیثیت رکھتی ہے. اس کے اندر لکھا ہے، احمد ابن حنبل نے اس بات کو کہا، احمد ابن حنبل نے کہا من سب نبیا او تنکف یجب قتلا ولا یستتاب کان کافرا او مسلما. کہا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے یا آپ کی شان کو گٹاتا ہے اس کا قتل واجب ہے، اس کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو. امام مالک نے کہا رحمہ اللہ ما بقاء الامہ بعد شتم نبیہا، اس امت کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے جس کی زندگی کے اندر اس کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہی، کہا جب تک کائنات کا امام زندہ تھا اس کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ اپنے گستاخوں میں سے جس کو چاہتا معاف فرما دیتا، جس کو چاہتا قتل کر دیتا، قتل کا حکم صادر فرما دیتا. کائنات کے امام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اب کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے حوالے سے معافی کا اعلان کرے. اور ابن تیمیہ نے رحمت اللہ علیہ نے صارم المسلول کے اندر امام خطابی ان سے نقل کیا ہے. کیا نقل کیا ہے؟ نقل یہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول کا گستاخ چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو اس کو قتل کیا جائے گا. اور امام ابن سہنون نے انہوں نے نقل کیا ہے اجمع العلماء، عجیب الفاظ نقل کیے. امام خطابی کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ پوری امت کے علماء میں سے کسی نے بھی گستاخ رسول کی سزا موت کے حوالے سے اختلاف نقل کیا ہو. اور امام ابن سہنون کہتے ہیں اجمع العلماء، علماء امت کا اجماع ہے من سب نبیا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے کان کافرن، وہ کافر ہے بدبخت، اور اس کی سزا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے. اس سے اگلے الفاظ اگر میرے ہوتے کبھی نقل نہ کرتا، سخت ہیں، لیکن شیخ الاسلام نے صارم المسلول کے اندر نقل کیے ہیں. انہوں نے کہا اور جو شخص اللہ کے رسول اس کے گستاخ اس کے کفر میں شک کرتا ہے اور اس کی سزا قتل میں شک کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. حضرات، آج یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہمارے پہ حقوق نہیں ہیں؟ آج ہمارے باپ کو کوئی گالی دے، ہماری ماں کو کوئی گالی دے، ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن کیسی بدبختی ہے، کیسی کوتاہبینی ہے، اور اگر بہت کم بھی کہوں تو کیسی سستی ہے کہ اپنے والدین ان کی گستاخی کرنے والے کو تو معاف نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ اس کے حوالے سے اس قدر لاپرواہ اور بے پرواہ ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس ہمارے اختیار میں کیا ہے؟
دیکھیں ہم میں سے ہر ایک کا کام یہ ہے کہ اپنے حصے کی شمع جلاتا چلے. ہمارے حصے کا کام یہ ہے. غالب آتے ہیں نہیں آتے یہ بات کی باتیں ہیں, یہ لمبا موضوع ہے, طویل موضوع ہے, اس پہ علیحدہ دلائل ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن کم از کم ہم محمد فرق بین الناس کے تحت ایسے لوگوں سے تو عداوت رکھ سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار ہیں کہ نہیں. اگر یہ ہمارے نمائندے جن کو ہم ووٹ دے کر بیچتے ہیں اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے غدار ہیں تو ہمارا ہاتھ ان کے گریبانوں پہ ہونا چاہیے. ہمارے پاس آتے ہو, امت مسلمہ کی نمائندگی کرتے ہو, اہل حدیث کی نمائندگی کرتے ہو, اہل سنت کی نمائندگی کرتے ہو, اور جب گستاخان رسول کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو کوئی جماعت جناب والی پوری اسمبلی سے واک آؤٹ کر جاتی ہے کہ کہیں ہمارا جو ہے امیج خراب نہ ہو جائے, اور کوئی جو ہے صرف اور صرف جان بوجھ کر الٹی سیدھی بحثوں میں باتوں کو الجھا کر ایک دوسرے کے ساتھ سیاست کھیلنے میں مصروف ہو جاتے ہیں. جبکہ حق تو یہ ہے کہ ہر چیز پہ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن نبی کریم کی حرمت کے اوپر مسلمانوں کا کوئی اختلاف نہیں. اور آج ہمیں اس بات کو میں آپ کو بتلاتا چلوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو روکنے کا حقیقی راستہ یہ راستہ ہے کہ اللہ رب العزت کی دھرتی کے اوپر اللہ کے قانون کو نافذ کیا جائے. اللہ کا قانون نافذ ہو جائے پھر کسی کو جرأت نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ کائنات کے امام کی گستاخی کرے. اور میں بات کھل کے کرتا ہوں, یہ بیانات کی باتیں یہ تو چھوٹی باتیں تھی, سفیر کو بدر کرنا یہ تو چھوٹی باتیں ہیں, شریعت تو جہاد کا تقاضا کرتی ہے. آج ہم نے سمجھ پتہ کیا لی ہے, حدود اللہ کے قیام کے اندر سے نا سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اگر کوئی حد اس کا قائم کرنا سب سے زیادہ رحمت و برکات کا باعث ٹھہر سکتا ہے تو وہ اللہ کے رسول کے گستاخ کے خلاف حد کو قائم کرنا. اور حدیث کے اندر آتا ہے, آج معیشت کا رونا رونے والوں, حدیث کے اندر آتا ہے لحد یقام فی الارض خیر لہم من ان یمطروا 40 یوما. ایک اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک حد اللہ کی اس کا قائم کرنا, زمین کے اوپر اس کا قیام 40 لوگوں کے لیے 40 دن کی رحمت و برکات کی بارش کے نزول سے زیادہ بہتر ہے. اور لوگوں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, میں تو وہ آدمی ہوں جس کا عقیدہ منہج یہ ہے کہ رسول اللہ کی حرمت کی خاطر بھوکا مرنا پڑے مر جانا چاہیے, لیکن جو گھبراتے ہیں گھبراؤ نہ. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. کہا اگر تورات اور انجیل کو ماننے والے اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کو زمین پہ نافذ کر دیتے, نتیجہ کیا نکلتا؟ یہ تو پورے دین کو نافذ کرنے کی بات, اس کی برکات کیا ہوتی. اللہ آسمان سے بھی رزق کے دروازے کھول دیتا, زمین بھی اپنے خزانوں کو باہر نکال کر پھینک دیتی. آج صحیح معنوں کے اندر ہم چاہتے ہیں ان معاملات کا حل ہو جائے تو ہمیں پوری طرح غیرت و حمیت کے ساتھ اپنے آپ کو لیس کرنا ہو, اور ہر طرح کی قربانی ہم جلاؤ گراؤ
قتل و غارت کسی چیز کے قائل نہیں ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں اللہ کے فضل۔ لیکن یہ بات علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کا تباہ ہو جانا یہ چھوٹی بات ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یہ بڑی بات۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں، اپنی ذاتوں، اپنے گھر والوں، اپنے قرب و جوار لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے انجیکشن کو لگائیں، لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو داخل کریں، اور ہمیں پتہ ہو ہماری نسبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، تھب جاتا ہے چلا جائے، یہ نسبت نہ ٹوٹنے پائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے مطابق اپنے عقیدہ منہج کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔